السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ قرآن پاک نے اصحاب الرس نامی ایک قوم کی نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں اس کی ہلاکت و بربادی کا ذکر کیا ہے۔ ڈکشنری میں رس کے معنی پرانے کنویں کے ہیں، اس لیے اصحاب الرس کے معنی ہوئے کنویں والے اصحاب۔ قرآن پاک کی دو صورتوں سورہ فرقان اور سورہ قاف میں اصحاب الرس کا تذکرہ کچھ یوں ہے: اور عاد و سمود اور اصحاب الرس کو ان کے درمیانی زمانہ کی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے واسطے مثالیں بیان کی، اور ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 38 سے 39۔ سورہ کاف میں بیان ہے کہ ان سے پہلے بھی نوح کی قوم اور کنویں والوں نے اور سمود و عاد، فرعون، برادران لوط، اصحاب ایکا اور تباہ کی قوم کے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ان پر عذاب لازم ہوا۔ سورہ کاف آیت نمبر 14 سے 16۔ سوال یہ ہے کہ انہیں اصحاب الرس کیوں کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں علماء تفسیر کے اقوال اس درجہ مختلف ہیں کہ حقیقت ظاہر ہونے کی بجائے اور زیادہ الجھ گئی ہے، لیکن کچھ جگہوں پر تمام مورخین و مفسرین متفق ہیں کہ اس قوم کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ادوار سے ہے، اور یہ کہ اس قوم کا تعلق کنویں سے ہے، اور یہ بھی کہ اس قوم نے اپنے ایک نبی کا قتل کیا جس کی پاداش پہ یہ نیست و نابود ہو گئی۔ قصص القرآن میں ابو بکر ابن الحسن نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب الرس کا ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں ان کو اور ان کی زمینوں کی سیرابی کے لیے کافی تھا۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جو عدل و انصاف کرنے والا اور سب سے اچھی سیرت و کردار کا مالک تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو سب اس پر بہت روئے اور غمگین ہوئے۔ چند دن بعد شیطان بادشاہ کی صورت اختیار کر کے ان کے سامنے آیا اور کہا کہ میں مرا تو نہیں تھا، میں تو تم سے وقتی طور پر غائب ہوا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس سے وہ بہت خوش ہوئے۔ اس نے کہا میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ لٹکا دو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب میں کبھی نہیں مروں گا۔ اکثر لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور وہ اس کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف ایک نبی بھیجا جس نے ان کو خبر دی کہ پردے کے پیچھے تم سے شیطان مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اس کی عبادت سے روکا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا جس کا کوئی شریک نہیں۔ علامہ اسحیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان نبی کا نام حنظلہ بن صفوان تھا۔ اس قوم نے اپنے نبی حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور ان کی لاش کو کنویں میں پھینک دیا۔ اس طرح ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ اس قوم نے اپنے نبی کو کنویں میں دفن کر دیا تھا۔ اس عظیم گناہ کے سبب اس کنویں کا پانی گہرا ہوا اور لوگ پیاسے ہو گئے، ان کے درخت خشک ہو گئے، پھل ختم ہو گئے، گھر ویران ہو گئے، امن کی جگہ وحشت نے ڈیرے ڈال لیے۔ یہ تمام کے تمام تباہ کر دیے گئے، اور ان کے گھروں میں جن اور جنگلی جانوروں نے بسیرا کر لیا۔ ان میں صرف جنوں اور بھوتوں کا شور رہتا تھا۔ شیروں کا چنگھاڑنا اور بچھوؤں کا غرانا باقی رہ گیا، لیکن کوئی بھی مورخ یا مفسر اس حتمی نتیجے پر نہ پہنچ پایا کہ اس قوم کا تعلق کس خطے سے تھا اور اس کے افراد کون تھے جنہیں قرآن نے اصحاب الرس کہہ کر پکارا۔ اب ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ 20ویں صدی عیسوی کے دوران وادی سندھ سے ایک گمشدہ تہذیب کی دریافت ہوئی۔ اسے موہنجو دڑو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا۔ یہ دنیا کی قدیم ترین آبادیوں میں سے ایک ہے جس کا دور 25ویں سے 26ویں صدی قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ موہنجو داڑو کی تباہی کی کوئی خاص وجہ آج تک سامنے نہ آ سکی ہے، جبکہ یہاں سے نکلنے والے مجسمے یہ بتاتے ہیں کہ یہ قوم بت پرست تھی۔ اور شہر کی خاص بات یہ کہ یہاں کا نظام آبپاشی تھا۔ حیرت انگیز طور پر موہنجو داڑو کو مغربی مورخین نے دی سٹی آف ویلز یعنی
کنوؤں کا شہر قرار دیا ہے، جس کی بنیادی وجہ اس شہر میں کثرت سے پائے جانے والے کنویں ہیں۔ موہنجو داڑو کے صرف اب تک دریافت ہونے والے حصے سے تقریباً 700 کنویں دریافت ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ ایک عظیم کنواں بھی ہے جو ان سینکڑوں کنووں تک پانی پہنچانے کا بنیادی ذریعہ تھا۔ جبکہ موہنجو داڑو کے دور سے تعلق رکھنے والی تہذیب ہڑپا میں صرف اور صرف 8 کنویں دریافت ہوئے تھے۔ موہنجو داڑو سے دریافت ہونے والے یہ تمام کنویں ایک پیمائش اور خاص طرز تعمیر سے بنائے گئے ہیں، جن کا آپس میں فاصلہ تقریباً 1 سا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ تمام کنویں شہر کی تعمیر کے دوران ہی بنائے گئے تھے۔ یوم حاضر تک کوئی بھی شخص مکمل استحکام سے نہیں کہہ سکتا کہ موہنجو داڑو والے لوگ کون تھے۔ اس طرح قرآن پاک میں بیان کی گئی قوم اصحاب الرس کی باقاعدہ شناخت بھی ممکن نہیں ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر دونوں اقوام میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، جیسے عظیم کنوؤں کا نظام، بت پرستی اور خوشحالی کے بعد اچانک تباہی۔ یہ تمام علامات ہماری نئی نسل کو دعوت تحقیق دیتی ہیں کہ وہ قرآن پاک میں بیان کی گئی اس قوم کی حقیقت دریافت کریں کہ آیا اصحاب الرس سے مراد موہنجو داڑو کی تہذیب ہے، جسے موجودہ دور میں سٹی آف ویلز کا لقب دیا گیا ہے، یا پھر کوئی اور تہذیب جو ابھی تک دریافت ہونا باقی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔